अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। माह मलका बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 14 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो जैसे नए मुल्कों में अनजान टकराते हैं, लौट कर उनकी चमड़ी उन्हीं को थमाती है। इस दिन दबीर ने कहा था, तुम मिस्र में क्यों हो अब तक? ये क्या कहानी है? आसपास चलती लोगों की रफ्तार सुस्त हुई। अलमीरा इनायत मोहसिन को दिल धड़कने की आवाज़ कानों में सुनाई दी थी। नारंगी मशरूब आहिस्ता से किसी लहर की तरह ग्लास में ऊपर गया। एक मंजर उभरा, पुलिस के सायरन, अंधेरी रात में मौजूद घर, कमरे का खुला दरवाज़ा। अलमीरा इनायत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पानी की लहर नीचे आई, थमे हुए लोग चलने लगे। दिल की धड़कन इस शोर में दब गई। जब अलमीरा गुल ने इसका कंधा हिलाया तो वो हिलाल में डूबा दोबारा लौटी थी वो हाल में दोबारा लौटी थी। हाँ, जूस का ग्लास लबों से लगाया हो, घूंट नहीं भरा था। क्या कहानी है वो? फूली हुई गालों वाली लड़की ने अभी भी होंठ के साथ ग्लास लगाया हुआ था। इस किस्से को तो वो भुला चुकी थी, फिर अचानक कहाँ से आ गया? गुल ने आईब्रोज उचकाते इसे सवाल किया था। अलमीरा मुस्कुराती और ग्लास एक सांस में ख़त्म करते शेल्फ पर रखा। वो दोबारा से अपने अजली शोख अंदाज में लौट आई थी। मुझे नहीं मालूम था तुम मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो गए। हफ्ता पुरानी बात अभी तक याद रखोगी? गुल ने आंखें नागवारी से छोटी की, जबकि अलमीरा कहीं और देख रही थी। हाल से निकलता फातिर इस्लाम इस बात से यकसर अनजान था कि दो हेजल आंखें पूरा वक्त इसी पर ही जमी थी। तुम बिल्कुल नहीं बदले फातिर इस्लाम, सब मतवज्जा हूँ। अचानक हॉल कमरे में लगी वसी टीवी स्क्रीन से आवाज़ आई। इस तरह की स्क्रीन्स जहाज़ में अहम जगहों पर मौजूद होती हैं। सबने पलटकर स्क्रीन की जानिब देखकर वहाँ जहाज़ की सबसे वसी बालकनी का मंजर था, वहीं जहाँ गुल बेहोश हुई थी। वेलकम ऑन द बोर्ड टू माही मलका, द क्वींस मून्स, वेयर लक इज टेस्टेड एंड लाइफ इज मेड ईजियर। मैं कौसे लतीफ़, आप लोगों का टूर हेड मैनेजर। सर पर गिनती के बाल और टू पीस सूट में मौजूद मर्द ने गर्दन के मकाम पर रुमाल बांध रखा था। आपको माह मलका क्रूज शिप से 18वीं सफ़र पर खुश आमदीद कहता हूँ। अलमीरा और गुल भी गर्दन मोड़े स्क्रीन की जानिब देख रहे थे। हवा की वजह से आसपास लगी छतरियाँ हल्की हल्की लहरा रही थी। उम्मीद है आपको माह मलका को चुनकर बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। हमारे लिए आप हमारे लिए भी आप सब की तफरीह का सबब बनना बकौल एजाज़ है। हाथ में मौजूद आला से मसनूई तालियों की आवाज़ आई थी। पूरे जहाज में यूं ही लोग जगह जगह स्क्रीन्स की जानिब रुक कर आदमी को देख रहे थे। एक शहर सा था जो हर सू तारी हो चुका था। हर दफ़ा हम पहली रात अपने मेहमानों को ऑल यू कैन ईट बुफे की दावत देते हैं। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। वो आदमी काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन था जिसने सबको अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया था। आज रात 8 बजे एक कम्प्लीमेंट्री डिनर हमारी कामयाबी के जश्न और हमारे मेहमानों को खुश आमदीद करने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। मखसूस दिनों की ट्रिप में यूं ही हर एक दिन किसी सरगर्मी के लिए तयशुदा था। अलमीरा ना सही गुल ये सब समझ कर आई थी। हमें खुशी होगी अगर आप सब लोग तशरीफ़ लाएं। अपना वक्त और अपनी ताकत हमें देने का शुक्रिया। सर तक ले जाकर सलाम किया और स्क्रीन एकदम बुझ गई। शहर टूटा, खामोशी आया हुई। धीरे धीरे कमरा सरगोशियों और सवालात से भरता चला गया, जो आखिर में गैर वाज़ेह मुख्तलिफ आवाज़ों में बदल गई। सताइशी मुस्कुराहट लबों पर सजा थे। अलमीरा गुल की जानिब मुड़ी। लोग अपने अपने कामों में जुट गए थे। गुल भी जानती थी अलमीरा क्या सोच रही है। इतने से वक्त में इतना अंदाज़ा तो वो लगा ही सकती थी। आज की पार्टी में क्या पहनूं? शाम से रात होने में देर कहाँ लगती है। ये कुछ सोई ये कुछ सोई आगे बढ़ी और वो वक्त हाथ की रेत की मानिंद छूट गया था। कमरा 220 में आओ, जहाँ तैयारियां अरूज पर थीं, मगर सिर्फ इन बादामी शोक आंखों वाली लड़के की। अलमारी के अंदर मरकूज आईने के सामने खड़ी वो अपने खाली होंठों को देख रही थी। हाथ में कम से कम 10 से ज़ायद अलग अलग रंग के लिपस्टिक शेड से स्याह टखनों तक आती पोल्का डॉट्स वाली फ्रिल फ्रॉक के साथ स्याह हील्स पहने वो नन्ही सी परी लग रही थी। कौन सा लगाऊं? हमारी परी अच्छी बच्ची थी, इसीलिए मशवरे की खातिर अपनी रूममेट से रुजू किया, जो अभी भी वॉशरूम से बाहर निकली। अपनी नाक पहुँच रही थी। गलती हो गई, ठंडा शरबत नहीं पीना चाहिए था। गुल की नाक लाल और आंखें नम थी। क्या
बैठी हुई आवाज़ में कहते हुए साथ छींक मारी। अलमीरा ने बेजारी से हाथ पीछे किया। अपना जरासीम अपने तक रखो, मुझे बीमार नहीं होना। गुल ने रुमाल नाक के सामने रखा और खांसते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई। अलमीरा ने इस बीमार पर लानत भेजते खुद पर तवज्जो दी। वो ज़्यादा अहम थी। आंखें बंद करते इसने एक मैरून रंग की लिप लाइनर पर अपना हाथ रखा। पीछे गुल दर्द से दोहरी हो रही थी। आंखों में चमक लिए अलमीरा ने होठों के किनारे पहले लिप लाइन किए और फिर भरकर सुर्ख लिप ग्लॉस लगा ली। गुल की छींक कमरे की दरो दीवार से टकराई। ये खिड़की खोल दो। शीशे के सामने खड़े खुद को सराहते हुए वजूद ने अपनी बीमार रूममेट की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। अलमीरा, नकाहत ज़दा लहजा, ये खिड़की खोल दो प्लीज। साइड टेबल पर रख के अपने रुमाल को उठाती अलमीरा ने दोबारा बात अनसुनी कर दी। गुल की आंखें बंद थी, वरना वो समझ जाती अलमीरा ने सुना था मगर नजरअंदाज कर दिया है। अलमीरा, यहाँ मेरे खुदा, कोफ्त से मुड़ी 5 मिनट रुक नहीं सकती? अलमीरा के बदतमीज अंदाज पर गुल खून के घूंट पीकर रह गई थी। अब दोबारा इससे नहीं बोलूंगी। खुद से अहद किया था। अपनी इज्जत नफ्स इसे सेहत से ज़्यादा अजीज थी। गुल ने खुद को चादर से ढकते लैपटॉप खोलकर सामने रखा। बेतहाशा मार्वल के स्टिकर्स ने सतह ढांप रखी थी। अलमीरा सोफों को पार करती खिड़की के करीब आई। स्याह रात में मौजूद पानी खामोश था। खिड़की के पट जुदा करती वो मुड़ी ही थी जब ठंडक ठिठक कर रुकी। अचानक से आने वाली खुशबू इसने गौर से सूंघा। वही अजीब सी खुशबू काई और पेट्रोल की, नहीं, पेरामिंट मार की। ये तुम्हें स्मेल आ रही है? मेरी नाक बंद है, इसकी रूममेट ने लैपटॉप पर से नजरें हटाए बगैर कहा। परी ने आंखें घुमाई और अपनी लिपस्टिक का बैग बंद करने के लिए आगे बढ़ी। अपनी मताए जान को वो संभाल कर रखती है। जब गुल को यूं सज धज कर बैठे देखकर हैरान हुई थी। अरे लेट क्यों रही हो? उठो, तैयार हो जाना नहीं है? सर पर खड़े होते हुक्म दिया। ये ऊंचा लहजा गुल को 10 दिन से पहले बहरा कर देखा। मेरी हालत दरवाजे तक उठकर जाने वाली नहीं है, कुछ जाके मैं किसी पार्टी में जाऊं। हेडफोन्स लगाती गुल ने एक नागवार निगाह पर डाली। अगर इसके लैपटॉप पर झांको तो नजर आएगा किसी गैर कानूनी वेबसाइट पर यू सीजन 4 खुला था। अच्छी भली थी तुम, बस लोगों से मिलना मिलाना नहीं करना, इसीलिए यूं बीमारी का बहाना बनाकर बैठ गई हो। गुल को तो मानो अंदर तक आग लग गई थी। अलमीरा का मकसद भी यही था। बेनियाज अंदाज में वो सबसे गहरे वार करती थी। शीशे के सामने खड़े अपने बाल संवारती इसने वहीं से झांकते अपनी रूममेट को देखा। मुझे नजरअंदाज कर सकती हो? सच को नहीं। वो यूं इसे देख रही थी जैसे साबित निगल कर डकार भी नहीं मारेगी। कपड़े बताओ कौन से पहनोगी, मैं निकाल देती हूँ। गुल की वार्डरोब तक गई थी। पीछे से उठाकर मरीजा ने इसे सिरहाना मारा था। वो भी ढीठ थी, असर लिए बगैर इसके कपड़े खंगालने लगी। मेरी माँ मत बनो, मुझे नहीं जाना। जुकाम ज़दा लहजे में यूं ही इसकी चीख बुलंद हुई। अलमीरा वाला कहका ऊंचा हुआ था। हद तक से गुल के कान लाल हुए थे। इसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही निकली थी। कोई भी हंस पड़े। बेला ब्लादर, मुसीबत ही मुसीबत। अपने हेडफोन्स को दुरुस्त करते वो चादर से मजीद अंदर हुई थी। सीने पर बाजू बांधे अलमीरा कदम कदम चलती। इस तक आई चादर के अंदर से सिर्फ गुल की आंखें और बिखरे बाल दिखाई दिए। अलमीरा के इरादे से खौफनाक लगे तभी क्या है कहते इसने माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। सोच लो, वहाँ तुम्हारा क्रश भी होगा। वो लड़की इतनी आराम से पिघलती थी, बस एक नाम और ये टमाटर की तरह चेहरा हुआ लाल। अलमीरा ने हाथ पर हाथ मारते कहका लगाया, तुम बहुत भोली हो आंस्ता गुल। लाड उठाते इसकी चादर के अंदर से गाल खींचे और दरवाजे की जानिब बढ़ी। गुल अपना गाल मसलने लगी। ठीक है, ना जाओ, छींकती रहो, खांसती रहो। अलमीरा दी जुत्ती नोवी परवाह नहीं, अलमीरा के जूते को भी परवाह नहीं। आखिरी जुमला पंजाबी में कहते अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ठंडी हवा का एक झोंका इसके जालीदार बाजों से आर पार हुआ। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में स्याह क्लच। वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी? झुकी गर्दन के बायस रेशमी बाल चेहरे को अपने पीछे छुपा गए थे। वो खाली निगाहों से अपने सैंडल ज़दा पैर देखे गई। अलमीरा इनायत वो इतनी खामोश। सच तो ये था कि वो वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती थी। अकेले में अलमीरा वैसे नहीं चमकती जैसे किसी का साथ इसका रूप निखारता था। गहरी सांसें लेते वो राहदारी में चलने लगी। किसी एक इंसान का साथ भी इसका एतमाद ज़मीन से साथ में आसमान पर ले जाता था। राहदारी खाली थी, रोशन बत्तियाँ और कालीन। इसे ऑटोफोबिया था, अकेले रह जाने का डर। लिफ्ट के सामने रुकते इसने बटन दबाया।
اس سے بھی بدتر اسے خود خوف تھا کہ تنہا قید سے۔ لفٹ آ کر رکی تو اس نے ایک ہی سانس میں سارا خوف لبوں کے ذریعے باہر نکالا۔ دروازے کھلے، اپنی وہی فتنہ پرست مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ایک پاؤں اندر رکھا، وہ خاموشی جو اس نے بھی ابھی تک ایک گہری سانس کے ساتھ ماری تھی وہ لوٹ آئی، پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک، پہلے سے کہیں زیادہ قریب۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک آدمی تھا، امبر آنکھیں، پولو شرٹ اور بھورے بال، دروازے میں استادہ۔ اسے سمجھ نہیں آیا اگلا قدم اٹھائے، پیچھے کی جانب بھاگے یا آگے بڑھتے مرد کا گریبان پکڑے۔ وہ 5 سال کا سارے شکوے کر ڈالے۔ فون پر انگلیاں چلاتے فاتر اسلام نے نظر اٹھا کر دیکھا، المیرا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اس مرد کی نگاہوں میں آج بھی اتنی ہی بیزاری تھی۔ محترمہ یا تو اندر آئیں یا باہر جائیں، یوں دروازے میں کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ المیرا کو لگا کوئی تیز گام ٹرین اسے اپنے نیچے رونچ کر چلی گئی ہے۔ بیزاری کے ساتھ اس کے لہجے میں اجنبیت بھی تھی۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا؟ لفٹ کے اندر آتے یہی پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا۔ لفٹ چلنے لگی، فاصلے پر کھڑے وہ دونوں اجنبی ایک مکمل تصویر لگتے تھے، کسی مصور کا آخری شاہکار جو بننے سے پہلے جل چکا ہو۔ خاموش رات اور چاند کی تلسماتی روشنی میں دریائے نیل کی سطح چمک رہی تھی۔ سمندر پر تیرتا ماہ ملکہ روشنیوں سے منور تھا۔ جیسے جیسے جہاز کے قریب جاؤ آوازیں اونچی ہونے لگی۔ اندر کا منظر باہر کی رات سے بالکل مختلف تھا۔ ڈائننگ ہال میں لوگوں کے رش سے زیادہ شور تھا۔ مصری اپنی محفلوں کو کھلے دل سے مناتے ہیں۔ ہال کے درمیان اپنا ثقافتی رقص کرتے مردوں کو تالیوں سے سراہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک سے آئے لوگ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پوری کشتی میں سب سے زیادہ روشنی ڈائننگ ہال میں ہی تھی۔ آس پاس جتنا شور تھا وہ بھی المیرا کا نہ مزاج صحیح کر سکا تھا نہ تاثرات۔ جے کے بار کاؤنٹر پر بیٹھے وہ اپنے پینا کولڈ اڈا گلاس کی سطح پر انگلی پھیر رہے تھے۔ اس تقریب سے اس کا دل ہی اٹھ گیا تھا۔ فکر تھی تو بس ایک بات کی، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ کوئی المیرا کو کیسے بھول سکتا ہے؟ المیرا تو اسے نہیں بھولی۔ اپنی بدترین بددعاؤں میں ہمیشہ اس کا نام صف اول رکھا ہے، تو پھر وہ کیسے بھول گیا؟ یا پھر وہ ڈر گیا تھا اسے المیرا اس کی ایمانداری کا پردہ بے نقاب نہ کر دے، اسی لیے اس نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ آنکھیں موندتے اس نے ماتھا شرط سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر پہلے لفٹ کا منظر یاد آیا۔ دروازے آہستہ سے بند ہوئے اور لفٹ ہلکے سے جھٹکے سے نیچے آنے لگی۔ دونوں میں خاموشی رہی۔ فاتر ایک کونے میں کھڑا اپنا موبائل استعمال کرتا رہا، جبکہ دوسرے کونے میں کھڑی وہ صبر کے کڑوے گھونٹ پیتی رہی۔ یہ صدمہ چھوٹا تھا کہ وہ بھلا دی گئی ہے۔ لفٹ اپنی طے شدہ منزل پر رکی اور دروازے کھلے۔ المیرا نے حیرانگی سے نمبر دیکھا، وہ لابی میں آ چکی تھی، مگر اسے تو 7ویں منزل پر جانا تھا۔ یہ تو میرا فلور نہیں۔ دروازے سے باہر جاتے فاتر نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی، تو اپنے فلور کا دبانا تھا نا بٹن۔ طنز کرتے وہ لفٹ سے اترا۔ المیرا کو تو اس کے انداز پر ہی سلگ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے، یہ بدتمیز اسے کیسے سر سے اتارنے والے انداز میں بات کر کے گیا تھا؟ تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ پیچھے سے نعرہ لگایا، جسے فاتر نے نظر انداز کرتے کانوں میں ایئرپورٹ دے دیے تھے۔ پاؤں پٹکتے اس نے 7ویں منزل کا نمبر دبایا۔ اپنا خون ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ فاتر اسلام نے کون سا بوتلیں لگوا لینی تھی؟ آنکھیں کھولیں تو خود کو پارٹی میں پایا۔ اس کے ٹھنڈے شربت کے گلاس پر پانی کی ایک موٹی تہ جمع تھی۔ گہری سانس لیتے وہ کرسی سے اچھل کر اتری اور بالکنی کی جانب چلنے لگی۔ وہاں بھی لوگوں کا اتنا ہی رش تھا، البتہ وہاں آوازیں اتنی نہیں تھی۔ قطار در قطار لگی گول میزوں میں لوگوں پر بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ریلنگ پر کوہنیاں جمائی، ایک ہاتھ گال کے نیچے ٹکا دیا۔ نرم ہوائیں اس کی سیاہ فراک اور بالوں کو اڑا کر پیچھے کرتی رہیں۔ اداس رات کا اداس کردار کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ اچانک ساتھ سے آنے والی آواز پر اس نے ہلکی سی نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ کہاں ہڑبڑاتی تھی؟ مسکراتے ہوئے بھمن نے ریلنگ کے ساتھ کمر جوڑ دی۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں یقیناً کوئی حرام شے ہی تھی۔ گولڈن سٹریکس والے بال اور باڈی بلڈر جسامت پر چست سا سوٹ۔ گل کو ویسے اپنا دل اس پر ہارنا چاہیے تھا۔ کافی اداس لگ رہی ہے۔ المیرا کی طرف رخ موڑ کر کھڑا ہوا۔ اس کی مکمل توجہ سامنے موجود لڑکی پر تھی۔ مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آنکھوں میں چھائی بوریت کہیں سے بھی اس کے جملے کے مترادف نہیں تھی۔ غصہ؟ المیرا نے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ حیرت ہے، کوئی غصے میں کوئی اتنا پرسکون بھی رہ سکتا ہے؟ بھمن، آپ اس کروز میں کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات کو انسنی کرتے المیرا بھی اب اس کی طرف رخ موڑ کر کھڑی ہوئی۔ میں
گلاس لبوں سے لگاتے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ پھولے گالوں اور گول چہرے والی لڑکی واقعے میں اپنے سوال کے معاملے میں سنجیدہ تھی۔ سیاہ رات میں چلتی ہلکی ہوا کی گفتگو کان لگا کر سننے لگی۔ میری بہن رہتی ہے یہاں مصر میں؟ اس کا جملہ کاٹتے کہا، جی وہیں۔ اس سے ملنے آیا تھا تو اسی نے کہا کہ مصر گھومنے کا بہترین طریقہ کسی جہاز کے سفر میں ہے۔ سو چلا آیا۔ اس کی کہانی بہت پھیکی تھی۔ المیرا کو مزہ نہیں آیا تھا۔ رخ دوبارہ سمندر کی طرف پھیرتے ہتھیلی پر گاڑی گرا دی۔ بالکنی سے نیچے چھٹی منزل کا پورچ نظر آتا تھا۔ وہاں شاپنگ مالز وغیرہ تھے، وہی جگہ جہاں کوسے لطیف نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ یوں ہی نیچے دیکھتے دیکھتے وہ اچانک اپنی جگہ پر جم گئی۔ تمام حسین فوراً بیدار ہوئے۔ بوریت کو غصے میں بدلنے کا جواز ملا، آپ یہاں کیوں؟ بعد میں بات ہوگی۔ بھون کو دور سے ہاتھ ہلاتے وہ آنن فانن وہاں سے بھاگی۔ لوگوں کے درمیان سے جگہ بناتے، بچوں کو ٹکر مارتے، بزرگوں کو لاٹھیاں گراتے وہ ڈائننگ ہال سے نکلتے سیاہ لفٹ کی طرف مڑی۔ اسے نہیں معلوم وہ کیوں بھاگ رہی ہے، اسے کب کہا ہے کہ ارادوں کی وضاحت دینا آتی ہے۔ اس وقت ابھی المیرا عنایت محسن صرف ایک بات جانتی تھی، اور شاید اسی سوال کے جواب کی خاطر وہ دور دوڑی تھی۔ وہ سوال باقیوں کے لیے بھلے بے ضرر ہو، مگر اس کے لیے وہ اہم ترین تھا۔ ذہن میں مسلسل اس نے مجھے نہیں پہچانا ایک الارم کی طرح بج رہا تھا۔ کانوں میں ایئرپورٹس اور ہاتھوں میں فون۔ فاتر اسلام چھٹی منزل پر بنے پوش پر موجود تھا۔ وہاں رکھے سرخ گول صوفے پر نیم دراز اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس وقت موبائل کی اسکرین تھی۔ ہاں، یہ کام وہ اپنے کمرے میں بھی کر سکتا تھا، مگر وہاں پھیلی بدبو اسے 3 سر درد کی گولیاں کھانے پر مجبور کر چکی تھی۔ دبیر کا کہنا تھا کہ لیکیج کی وجہ سے وینٹس خراب ہیں، اس لیے وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور سمندر سے آنے والی بدبو پوری کشتی میں پھیلی ہے۔ سر، کیا آپ اب بھی اپنی بات پر قائم ہیں؟ فاضل صاحب نے وہ میز آپ کو محض جذبات میں بہہ کر نہیں، پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت مارا تھا۔ کیا آپ نے تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں نہیں سوچا؟ اینکر نے سوال پوچھا۔ یہ کیا سوچے گا؟ سوچنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارا ہیرو منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ فاتر اسلام کیس اس وقت ٹرینڈنگ پر تھا۔ ٹویٹرز پر ہزاروں ٹویٹس اس کیس کے حوالے سے ہوئی تھی، جس میں سے 60% تو میمز تھے۔ اپنے حوالے سے اس نے ہر ایک آرٹیکل، انٹرویو، حتیٰ کہ انسٹاگرام انسٹال کر کے پوسٹ بھی دیکھ لی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ اپنی حرکت پر ذرا برابر بھی شرمندہ نہ تھا۔ جان بوجھ کر قاتلانہ حملہ کا بھی کیا کوئی دوسرا سراغ ہوتا ہے؟ عزیز نے مالک میں آگے ہوتے ہوئے کہا، اور اگر کسی کے محض جذبات ہی قتل کیے ہوں تو کیا ایسے آدمی کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ پر فاتر کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ آزاد تو تجھے نہیں چھوڑنا چاہیے بڈھے۔ بول تو ایسے رہا تھا جیسے یہاں سے آواز سیدھا اس لائیو شو تک جائے گی۔ فاتر جانتا تھا الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے پر چلتا انسانی بیچ و فروخت کا مقدمہ وہ یوں ہی پس منظر میں کر کے عوام کا ووٹ اپنی ہمدردی کے ذریعے خرید دے گا۔ مگر سر، ان کے دوست کو اور کولیگ فیلوز کا بیان یہ ہے کہ فاتر ابوالاسلام نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے والد ابوالاسلام ظہور آپ نے 6 سال پہلے غائب کروا دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، دیکھ کم رہا تھا، نصیحتیں زیادہ جاری تھیں۔ اینکر کے سوال پر فاتر کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی جلتی روح پر ٹھنڈی برف رکھ دی ہو۔ دوسری طرف خاندانی سیاست دان کی مسکراہٹ ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ میں سیاست دان ہوں، ہم جیسوں کو گرانے کے لیے یہ لوگ اصلی قتل تک تو کر دیں، تو یہ جھوٹی گمشدگی کیا شے ہے؟ وہ کچھ لمحوں کی ٹھنڈی پھوار اب زہر زدہ کانٹوں میں بدل گئی تھی۔ فاتر کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ابوالاسلام ظہور زندہ ہے؟ اینکر کے انداز میں واضح جھجک تھی۔ دیکھنے والے کے اندرونی کیفیت کا اندازہ فون پر موجود مضبوط گرفت ہاتھوں کی ابھرتی نسیں اور ناک کی پھولتی نتنوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ مدھم مگر گہری غصے بھری ہنکاریں اس کا دماغ کھولا رہی تھی۔ اپنی کیفیت میں اس قدر مصروف وہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ کب 2 سیاہ سینڈلز میں سفید پاؤں اس کے صوفے کے قریب آ کر ٹھہرے تھے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے سر۔ آپ جانتے ہیں ابوالاسلام سرفین فیورٹ ہے۔ کیا آپ بھی ان کے گرویدہ ہیں؟ اینکر کی بات کاٹتے عزیز نے تحمل سے کہا۔ اسی وقت فاتر کو کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوئی۔ ارد گرد تو کوئی نہیں تھا، پورچ کی ساری بتیاں بھی بند تھی، واحد روشنی کا ذریعہ پیچھے بنے شاپنگ مالز تھے۔
اس نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، چہرے کے الجھن زدہ تاثرات ایک لخت بیزاری میں بدلے، آنکھوں میں پھیلنے والی ناگواری فطری تھی۔ المیرا عنایت محسن سینے پر بازو باندھے اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی، چہرہ حد سے زیادہ خاموش اور انداز سے کوئی اجڑا دیار۔ میں آپ کو نہیں جانتا، بیزاری سے کہا اور گردن پھیر کر فون پر دیکھنے لگا۔ وہ یکسر بھول گیا تھا کچھ دیر پہلے لفٹ میں یہی عورت تھی۔ یوں ہی سینے پر بازو باندھے وہ چھوٹے محتاط قدم لیتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ فاتر کو اس کی خاموشی اور یہ اعتماد دونوں کاٹ کر رکھ کیا تھا۔ ان کی دائیں طرف روشنیوں اور ہلچل سے بھری دنیا تھی اور بائیں طرف خاموش زندگی، جس میں گہرائی اور اسرار کے سوا کچھ نہ تھا۔ کوئی مسئلہ ہے بی بی؟ یوں ہی نیم دراز کاٹدار لہجے میں کہا۔ کان لگے آلے میں سے آواز ابھی تک آ رہی تھی، چمکتی ہوئی زرد روشنی، دور تک موسیقی کی گونج، سب کچھ فاصلے پر تھا سوائے ان دونوں کے، جن کی نظروں کا ارتکاز ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی پہلے خاموش رہی، پھر ایک ہونٹ اوپر کر کے مسکرائی۔ پستی پر موجود تنفر زدہ امبر آنکھوں کا چمکتا رنگ، بلند سر بلندی پر کھڑی پرتپش اکثر نگاہوں میں چھلکا تھا۔ اوپر اور نیچے جاتی سمندری لہروں پر چاندی نے جادو کیا ہوا تھا۔ پہچانا مجھے؟ فاتر نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، چہرے پر ابھرنے والے پرسوچ تاثرات المیرا جانتی تھی۔ یہ بھی پہچان لے گا، تھوڑا بھلکڑ ہے، مگر المیرا کو کون ہمیشہ کے لیے بھلا سکتا تھا؟ کچھ وقت کے لیے ان لمحات کو یہیں روک کر ماضی کا سفر طے کرتے ہیں، جہاں یہ ملزم اینکر ہے اور وہیں یہ فرار ہوئی کسی کی منگیتر۔ ٹھہرے ہوئے لمحے بحال ہوئے، پیچھے کو چلتے وقت کی سوئی اپنے مقام پر آ کر رکی، وہی مقام جہاں سے ان جذبات کا آغاز ہوا تھا۔ ایک نئی ملاقات، ایک نیا انداز، نیا سال، 4 سال پہلے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود یہ دی برٹش یونیورسٹی کی عالیشان عمارت تھی، مصر اور انگلستان کے خارجی تعلقات کی ایک مضبوط نشانی، جہاں دنیا بھر کے آئے انسانوں کو مصر میں ہوتے ہوئے انگلستان کے تعلیمی نظام کے مطابق پڑھایا جاتا ہے۔ ایک طرح سے انگریزوں کا اپنی ثقافت پھیلانے کا طریقہ۔ مرجان اور گندمی رنگ سے سجائی یہ عمارت اینٹوں کی بنی تھی، جس کا فرش چمکدار ٹائل سے مزین تھا۔ صبح کا وقت تھا، تمام طلبہ اپنی اپنی جماعت کی طرف کاررواں تھے۔ ایسے میں ایک وہ تھی لیٹ لطیف، جسے ہر روز کی طرح آج بھی لیکچرز دیر ہونے والی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ رکی، سفید جاگرز کو درست کرتے وہ ایک پاؤں پر اچھلنے لگی۔ ساتھ چلتے کئی لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ سب اس مشہور زمانہ ہستی کو جانتے تھے۔ المیرا عنایت محسن پاکستان کے شہر اوکاڑا سے آئی وہ چھوٹی سی قد والی آفت ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں اپنا تیسرا سال گزار رہی تھی۔ سیڑھیاں پھلانگتے وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ مشہور کیوں تھی بھلا؟ اسے بڑے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اس جیسی چھوٹی چیز کو یاد بھی رکھ سکتا ہے؟ ہلکے بھورے بال ماضی میں بے انتہا لمبے تھے، کمر تک آتے، ہر وقت کھلے رہتے۔ ایزل آنکھوں میں خفگی لیے وہ نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی، کمرہ نمبر اور ٹائم ٹیبل دیکھا۔ ظاہر ہے اسے فون پر ایسی چیزیں دیکھنے کی فرصت کہاں تھی، نہ جانے وہ ان 2 سالوں میں پاس بھی کیسے ہوئی تھی۔ سارا سیمسٹر پڑھتی وہ نہیں تھی، ہر وقت سیر سپاٹے پر نکلی وہ ہوتی تھی۔ اسائنمنٹ پہلے کسی سے بنوائی، پریزنٹیشن پھر کسی سے بنوائی۔ اپنا مطلوبہ نمبر دیکھتے اس نے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائے۔ گندمی اینٹوں کی بنی آدھی سیڑھیاں پار کرتے اسے خیال آیا وہ غلط روم نمبر کی طرف قد آمد تھی۔ ماتھا پیٹتے اپنا رخ تبدیل کیا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکلتی وہ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑی، آنکھیں بھوری ہوئی اور جیسے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، دھوپ غائب، سبز رنگ واپس۔ مشہور تھا کہ وہ ایک آکاس فیل پیراسائٹ ہے جو ایک بار کسی کے ساتھ چپک جائے تو کسی جو سے بھی زیادہ اس انسان کا خون چوستی تھی۔ گول چکر دار زینوں کو پار کرتی وہ لڑکی مسلسل دروازوں پر لکھے ان سے پڑھ رہی تھی۔ سفید جاگرز پر پہنا کرمزی پلازو، گلے میں ڈالا خاکی سکارف، ڈینم جیکٹ اور گھٹنوں تک آتی خاکی شرٹ، ہولیا میں سب سے نمایاں ہونٹوں پر لگی جامنی لپ لائنر کے اندر بھوری لپ گلوس۔ ایک اور نام بھی تھا جس سے المیرا عنایت محسن جانی جاتی تھی۔ اگلا قدم اٹھاتی وہ ٹہری، اس کو کمرہ مل چکا تھا، اپنی بائیں طرف موجود روم۔ بھاگتے ہوئے وہ اس تک گئی اور دروازہ کھولا۔ المیرا عنایت محسن ہانپتا ہوا وجود جیسے ہی اندر داخل ہوا اپنا نام کی پکار پر کانوں سے ٹکرائی تھی۔ المیرا عنایت، یس سر۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ بے ترتیب ہوئی، سانسوں کو قابو کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ بلند تھا اور گردن جھکی تھی،
बम्बल बी, यही वो मशहूर ज़माना नाम था, ओकाड़ा से आई बम्बल बी। बेहंगम सांसों के दरमियान अलमीरा ने गर्दन उठाई और काफ़ी फासले पर बने पोडियम को देखा। नाम पुकारने वाला शख्स काफ़ी फासला पर था। दबदबाई आंखों के पार वो शख्स एक अल्यूजन लगा। भूरी रंगत पर पहना नीला ब्लेजर, जिसके नीचे इसकी सफ़ेद शर्ट कॉलर वाली शर्ट झांक रही थी। लेकिन डिपार्टमेंट में एक और मशहूर बात भी सरगोशियों की नज़र है। द क्लास इज़ ओवर, क्लास ख़त्म हो चुकी है। इस इंसान की आवाज़ खुरदरी थी और पतली भी। यही कि बम्बल भी हमेशा से ऐसी ना थी। ये तो एक मलमा था, जिंदा रहने की खातिर। अलमीरा ने अब इस शख्स को ध्यान से देखा तो ये था इनका नया टीचर। यू यू ऑल कैन लीव, आप सब अब जा सकते हैं। घड़ी की तरफ देखते दरवाजे की जानिब इशारा किया। अलमीरा की हालत किसी हारे हुई जुवारी से कम न थी। पागलों की तरह भाग कर आई, इसीलिए सत्यानाश हो गया पहले दिन का और सत्यानाश हो गया पहले तारुफ का। एक हफ्ता पलक झपकते गुजर गया। अलबत्ता अलमीरा की हरकत वैसी ही रही। क्लास में लेट से आना और अमूमन तो क्लास लेना ही नहीं। इस दिन होने वाली तजलील के बाद से वो अभी तक फातिर की किसी क्लास में नज़र नहीं आई थी। इसके बाद क्लासेस हुई भी कितनी ही थी, बस एक, और वो भी आज सुबह। अपनी मतलूबा जमात में दाखिल होते सीढ़ियों की तरफ से बेंचेस में से एक की तरफ बढ़ी। हाथ में आधा खाया बर्गर था और गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी नाजिया से बात कर रही थी। नाजिया इसकी रूममेट और क्लासमेट थी। ईरान से आई अमीर ख़ानदान की इकलौती लड़की। अपने बैग को लकड़ी की मेज़ पर रखते वो कुर्सी के बजाय मेज़ पर टिक कर बैठ गई थी। हाँ भाई, क्या हुआ था पिछली क्लास में? बर्गर का निवाला लिया और ज़बूर से पूछा। मोटे चश्मे धागों की मदद नाक पर लगाने वाले ज़बूर ने किताब पर से सर उठाया। वो इनकी क्लास की वो हस्ती थी जो ब्रेक में भी बैठकर किताबों में सर दिए रहती। जाहिर है दुनिया इनके ज़रख़ेज़ दिमाग ने ही तो चलानी है। कहाँ थे तुम दोनों? चश्मा नीचे करते दोनों को देखा। बर्गर खाती मेज़ पर बैठी अलमीरा, जिसके पाँव बेंच पर थे, और बेंच पर बैठी नाजिया, जिसकी गंदमी रंगत पर लगा लाल लाल ब्लश ज़बूर को बहुत पसंद था। वो थी ही इतनी प्यारी, इस जैसा किताबी भी दिल हार बैठा था। चहलकदमी करने गए थे। हाथ आगे बढ़ाते इसने किताब का सर वर्क पढ़ा था। हिटलर। बुरा सा मुंह बनाते इसने किताब खिसका दी। तुम लोगों ने आखिरी क्लास में इतना बड़ा सीन मिस कर दिया। यही तो ज़बूर की खासियत थी, किताबों में घुसे रहने के बावजूद भी इस फप्पे कुटनी को आसपास हर चीज़ का इल्म रहता। किसका चक्कर कहाँ है, कौन कहाँ बैठकर ड्रग्स लेता है, किसके कितने बहन भाई हैं से लेकर वो दिन में कितनी बार सांस लेता है, ये सब भी। हाँ माना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और इसमें से 90% ज़बूर की खुद की तारीफ़ है कि मगर क्या करे, वो अलमीरा के नज़दीक सबसे काम का बंदा था। क्या हुआ था? राजदारी से आगे होते इसने खाली शॉपर को गोलमोल कर यूं ही फेंक दिया था। नासिया ने तासुब से देखा। अलमीरा 1000 मरतबा कहा है यूं गंद मत फैलाया करो। ज़बूर तो इसकी मीठी आवाज़ के ज़ेरे असर एक बार फिर दिल हार बैठा था। नाजिया उठकर पीछे बेंच की तरफ गई और वो पैकेट उठाया। मेरी फ़ॉरेन साइंस की असाइनमेंट बना दो नाजिया। नाजिया के हाथ का बना केक खिलाऊंगी, इसकी तरफ झुकते कहा। ऐनक के ऊपर से देखते ज़बूर ने हाथ आगे बढ़ाया। असाइनमेंट आज मिल जाएगी, केक कल मिल जाएगा। अलमीरा ने हाथ मिलाया। अहद हो चुका था, यही तो फ़ायदा था ज़बूर का। बेवकूफ़ प्यार में पागल इसकी असाइनमेंट बना देता था और वो इसको नाजिया का कहकर अपने लिए भेजे जाने वाले केक्स खिलाती थी। कारोबार भी कोई चीज़ है भाई। अच्छा आप बताओ क्या कहा? नाजिया के लौटने पर वो अपनी जगह पर दुरुस्त हुई। टांगे लंबी करते मेज से टेक लगाई। ज़बूर ने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो फिर होंठों के गिर्द हाथ रखा। वो जो नया स्टूडेंट नहीं आया, गंजा सा? नाजिया का हिजाब में लिपटा चेहरा उलझा। हाय, ज़बूर का दिल गया काम से। दबीरुल साजाज की बात कर रहे हो? ये ज़बूर का मानना था वो सब जानता है। असल जांच परख तो अलमीरा साहिबा रखती थी। चारों तरफ कान और नजरें। हाँ हाँ वही, पिछली क्लास में फातिर सर ने इसको अपना तारुफ देने का कहा। 10 मिनट गुजर गए और वो चुप खड़ा रहा। ज़बूर ने एक बार दोबारा आसपास देखा, कहीं वो गंजे सर वाला यही तो ना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह वो देखता था घूर कर, बगैर पलक झपकाए, ज़बूर को इस पर किसी साए का असर लगता था। 10 मिनट खामोशी रही और फिर अचानक इसकी नाक से खून निकलने लगा। दोनों लड़कियों की आंखें वाह हुई और वो बेहोश हो गया। गॉसिप फैलाते वो पीछे हुआ। हाय अल्लाह जी, मैं इन्ना कमाल दा सीन मिस कर दिता।
ہائے اللہ جی، میں نے اتنا کمال کا سین مس کر دیا۔ پنجابی میں بولتے وہ بھول گئی کہ سامنے کون تھے۔ کیا؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، کچھ نہیں آ کے بتاؤ۔ بد مزہ ہوئی تو وہ، مگر گوسپ زیادہ ضروری تھی۔ پھر کیا؟ اس کو نرس کے آفس لے گئے، مگر پتا ہے کیا؟ دوبارہ آگے ہوا۔ المیرا اپنی سوچ میں مصروف تھی۔ میں نے سنا ہے وہ جامع میں چھپ کر ڈرگس لیتا ہے۔ نازیہ نے آواز نکالتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سچی؟ نازیہ کا سوال۔ زبور کی مسکراہٹ بے اختیار۔ آپ کی قسم نازیہ جی، اور تو اور مجھے لگتا ہے وہ پیچھے بیٹھ کر بھی ڈرگس لے رہا تھا۔ یہ زیادہ ہو گیا تھا، مگر پھر مرچ مسالہ تو ختم تھا اس پر۔ دفتن کلاس روم میں ایک شور سا مچا تھا۔ ہلچل ہوئی، ہر کوئی اپنی جگہ سنبھالنے لگا۔ سر آ گئے۔ کلاس روم کے دروازے سے اچانک ہی لڑکیوں اور لڑکوں کی بھگدڑ بھیڑ اندر آئی تھی۔ کتابوں اور کاغذات کا پلندہ ایک ہاتھ میں دبائے فاتر اسلام پیچھے سے نمودار ہوا، وہی ماتھے پر بل اور آنکھوں میں بیزاری۔ اس کو دیکھ کر المیرا کے اندر تیش کا طوفان آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ دبی دبی سرگوشی زبور کے کان میں کی، تم نے ٹائم ٹیبل نہیں دیکھا؟ ان کی آج 2 کلاسز ہیں۔ لمبے بھورے بالوں والی لڑکی کے لب حیرت سے واہ ہوئے۔ اگر جو اسے پتا ہوتا یہ اس کائیں یہ لقب اسی کا نوازا گیا ہے کی کلاس ہے تو وہ دوبارہ بنک مار لیتی، مگر یہاں نہ آتی۔ بیٹے تیرے کیک میں اب زہر نہ ملایا تو میرا نام بھی بمبل بھی نہیں۔ دل ہی دل میں زبور کو ڈھیروں ایسے الفاظ سے نوازا جنہیں میں یہاں نہیں لکھ سکتی۔ غصے سے اپنی جگہ پر بیٹھتے منہ پھلایا اور سینے پر بازو باندھ لیے سیاہ رنگ کی سویٹر ویسٹ کے ساتھ گندمی رنگ کی کالر شرٹ میں ان کا استاد دیکھنے کے قابل تھا۔ ویسے کتنے ہینسم ہے نا ہمارے سر؟ المیرا کے پیچھے بیٹھی 2 لڑکیوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں مگر کھڑوس بہت ہے۔ ان دونوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھولی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے جبرن وہاں بیٹھنا تھا۔ غرور حسن پر ہی جچتا ہے۔ ان دونوں کی کھلکھلاہٹوں کے سے بیزار المیرا انہیں قتل کرنے سے خود کو روکے ہوئے تھی۔ فاتر اسلام کلاس کی سی آر سے گفتگو شنید میں مصروف تھا، ورنہ ضرور محسوس کرتا کہ اس کی ناک کی سیدھ میں بیٹھی لڑکی کیسے نفرت سے اسے دیکھ رہی ہے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ان پر آرٹیکل پڑھا تھا۔ نازیہ اس کی طرف ہلکا سا جھکی، نظر اس کی سٹیج پر کھڑے فاتر اسلام پر تھی اور سر المیرا کے سر سے جوڑ رکھا تھا۔ یہ مصر کے ٹاپ پیڈ اینکر ابو الاسلام ظہور کے بیٹے فاتر اسلام ہے۔ اور پتہ ہے کیا؟ دبے دبے جوش سے المیرا کی طرف دیکھا۔ ان کے بابا لاسٹ ایئر مسنگ ہو گئے تھے، ابھی تک نہیں ملے۔ المیرا ایک جھٹکے سے آگے ہوئی۔ نازیہ اپنی جگہ پر بالکل درست بیٹھی تھی، جبکہ المیرا پوری 360 ڈگری سے اس کی طرف گھومی ہوئی تھی۔ تبھی اتنا کھڑوس ہے باپ کی جدائی کا روگ جو سخت لہجے میں چھلکتی نفرت وہ اپنے چہرے پر آنے سے روک نہ سکی تھی۔ بولتے بولتے جو اس نے پوڈیم کی طرف دیکھا وہیں زبان کو بریک لگی۔ سٹپٹا کر سیدھی ہوئی فاتر اسلام پوڈیم کے بالکل پیچھے کھڑائی سے جتاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوری کلاس میں واحد وہ تھی جو خسر پسر سے باز نہ آئی تھی۔ مس محسن، اس کو میرا نام بھی یاد ہے؟ حیرت کا پہلا جھٹکا۔ کھڑی ہوئی، تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں سوئی گرنے تک کی بھی آواز نہ تھی۔ السلام علیکم سر، کتنی فرمانبردار تھی نا وہ۔ زبور گردن نیچے گرائے مسکرانے لگا۔ اس کے سلام کو نظر انداز کرتے فاتر نے سیدھا سوال کیا، آپ نے اسائنمنٹ پر درج ذیل تفصیلات پڑھی تھی؟ پچھلے ہفتے فاتر نے انہیں اسائنمنٹ دی تھی، بنوائی اس نے نادیہ سے تھی، جمع کرنے کا زبور کو کہا تھا۔ جی بالکل سر، پڑھی تھی۔ جھٹ سے گردن ہلائی، لگتا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھی تھی۔ کلاس میں ہنسی کی گونج بلند ہوئی، ورنہ آپ کو assignment should be submitted by student themselves صاف نظر آتا۔ مڑ کر زبور کو دیکھا جس نے جلدی جلدی صفحے پر میں نے میسج کر کے بتایا تھا سر نے اسائنمنٹ نہیں لی، لکھا اور المیرا کے سامنے رکھ دیا۔ آپ لاسٹ کلاس میں کہاں تھی؟ پروجیکٹر چلانے کا حکم دیتے سوال کیا۔ مر گئے۔ المیرا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے سوال کیا ہے مس محسن۔ ڈائس پر لگے مائک کی وجہ سے اس کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ سیڑھیوں کی طرح بنے گول میز اور ان کے عین سامنے اونچائی پر بنا پوڈیم جس کے پیچھے پروجیکٹر سے نکلتی روشنی کا سایہ تھا۔ 401 عجیب سا روب حاوی تھا۔ سر میں اور نازیہ، میں نے صرف آپ کا پوچھا ہے مس نازیہ، یہ اپنا کام جمع کروا چکی ہیں۔ المیرا کی وضاحت کاٹی۔ جواباً اس نے کڑوا گھونٹ بھرا اور اپنی کہانیوں کے پٹارے سے ایک اور کہانی نکالی، بالکل نئی لیٹسٹ ورژن۔ میں ہاسٹل لائٹ ہوں، پیسوں کا کچھ ایشو تھا تو یونیورسٹی کے بینک ایریا میں ٹائم لگ گیا۔ اوکے،
अलमीरा के तोते की तरह बोलने पर इसने बस इतना कहा और फिर चलकर आगे आया, पोडियम के साथ टेक लगाई। मगर आज तो बैंक की छुट्टी है। फातिल इस्लाम की तरफ से बम फोड़ा गया, एटमी बम। नाजिया ने मासद ख्वाह नज़रों से अलमीरा को देखा, जिसके चेहरे पर कई रंग आए जा रहे थे। ऊंचाई पर आगे पीछे चलते अब वो अलमीरा को इसके कारनामे गिनवा रहा था। पहली क्लास में आप आखिर में आती हैं, आपकी मर्जी। दूसरी में आप आती ही नहीं, मगर निहायत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से अपना काम किसी और के हाथ भिजवा देती हैं, जैसे आपकी पढ़ाई मुझ पर एहसान है। और तीसरे, मैं क्लास में माहौल ख़राब करने के साथ साथ आप झूठ बोलती हैं। आखिरकार आपका इशू क्या है? दोनों हथेलियां पोडियम के इर्द गिर्द रखते वो माइक पर झुका। अलमीरा ने बोलने के लिए लब्बा किए, जिसे फातिर ने घास न डाली। खैर, पिछली क्लास में हमने अपने तारुफ पर सर में बैठ जाऊं? नहीं, और आइंदा मेरी बात मत काटिएगा। अलमीरा पर नज़र डाले बगैर इसने सारी तवज्जो बाकी क्लास पर थी। अलमीरा ने खड़े खड़े पहलू बदला जब माइक से निकलने वाली आवाज़ की गर्दिश में इसे अपना नाम सुनाई दिया। अलमीरा इनायत मोहसिन बेजारी से अपना उस्ताद को देखा। तो आज आपसे क्यों ना शुरू करें? अंबर आंखों में जतातन तासुर था। आप कहाँ से हैं? यहाँ क्यों है? आगे क्या करेंगी? 3 मिनट 3 सतूर, जल्दी। घड़ी पर एक निगाह डाली अलमीरा और बस 3 सतूर। ये नाइंसाफी थी। गहरी सांस लेते इसने दिमाग में जुमलों को तरतीब दिया। मेरा नाम अलमीरा इनायत मोहसिन है, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप पाकिस्तान से हैं? हैरत से इसकी बात काटी। अलमीरा तो अलमीरा। सारी क्लास फातिर के बेख्तियार अंदाज पर उलझी। 21 साल लड़की सवालिया निगाहों से पूरे चेहरे को देख रही थी, जहां आहिस्ता से फैलने वाला तंज और फातिहाना मुस्कुराहट किसी तंग नजरे की रवारदात कहती थी। मेक सेंस। इसे निकम्मे पीस वही मुल्क पैदा करता है। अपनी राय का बुरा बरमला इजहार किया। अलमीरा ने सख्ती से मुट्ठी भींच ली। इसके अंदर का मुहिब वतन जाग चुका था। एक्सक्यूज मी, ये माजरत कम और सवाल ज़्यादा था। लहजे के बदलाव पर इस मर्द ने गैर दिलचस्पी से नज़र उठाकर देखा। मेरा नहीं ख्याल कि मिस्र और पाकिस्तान के मुआशी हालात में कुछ खासन फ़र्क है जो आप मेरे मुल्क को यूं कोसने का कोई हक नहीं रखें, कोई हक रखें। नाजिया इसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। ज़बूर मेज़ पर फुर्सत से लेटे नाजिया के इशारे देख रहा था। जो सब मुश्किलात में इसने पाकिस्तान में सही हैं, वो मैं यहाँ भी देख रही हूँ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वापस ली जाए ना। कागजात का पलंदा डाइस पर उछाला। जेबों में हाथ डालते इसकी तवज्जो अलमीरा पर थी। तेज तेज बोलती इसकी जुबान को ब्रेक लगी। तासरात में घुलने वाली रंजीदगी और झुके हुए कंधे किसी से भी ढके ना थे। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो कभी यहाँ ना आती। हो गई शुरू ग्रैंड परफॉर्मेंस। मैं 5 साल की थी तो मेरे वालिद की डेथ हो गई। इनकी ख्वाहिश मुझे बाहर भेजकर पढ़वाने की थी। मैंने ब्रिटिश काउंसिल से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया। मुझे क्या मालूम था कि मैं इधर मिस्र में आ टपकूंगी। इसकी दुख भरी दास्तान पर कई दिल नरम हो गए, मगर यही तो मसला था। फातिर के पास सिरे से दिल ही नहीं था, तो नरम क्या होता? बाप ना होने का गम तो आप भी महसूस कर सकते हैं ना। आपकी भी तो लास्ट ईयर वालिद लापता, आउट। जो बेजार सा इसे सुन रहा था, अलमीरा के आखिरी जुमले पर सारी बेजारी नफरत में बदली। जबड़े तन गए। अपनी ज़ातियात को मौजू गुफ्तगू रखना कम अज़ कम इसका सीगा न था। क्या? सारी क्लास अपने सामने तमाशा देख रही थी। यूनिवर्सिटी के असूलों के मुताबिक आप किसी भी टीचर की ज़ातियात पर बात नहीं कर सकते। वन थिंग क्लियर एंड लेट मी मेक। वो डाइस पर कोहनी के बल माइक पर झुका। तंजिया निगाहें दूर खड़ी लड़की पर थी। फातिर इस्लाम असूल बदल तो सकता है, असूल तोड़ नहीं सकता। इसकी मुस्कुराहट क्लासरूम के बीचों बीच खड़ी लड़की को अंदर तक सुलगा गई थी। आंख से दरवाजे की तरफ इशारा करते वो प्रोजेक्टर की जानिब मुड़ा। न जाने किस किस को स्कॉलरशिप दे देते हैं। सफ़ेद दुरुस्त करते ऊंची सरगोशी की। मगर सर, एक और कोशिश। आज तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। आपको सस्पेंड होना है क्या? अंदर से साफ लग रहा था वो किसी किस्म की रियायत के मूड में नहीं। अलमीरा ने एक खा जाने वाली निगाह ज़बूर पर डाली, जिसने फौरन किताब पर गर्दन झुका दी थी, और फिर एक मलामती निगाह नासिया पर, जैसे हमदर्दी से देख रही थी। अपना सामान गुस्से से समेटते इसने फातिर को पीठ की जानिब देखा। वो लेक्चर शुरू करने वाला था। खैर, अलमीरा को क्या, वो तो वैसे भी पास हो ही जाएगी। गुस्से से पांव पटकती वो क्लास से बाहर निकल गई। अल्लाह करे इसे अपना बाप कभी ना मिले। क्लास खत्म हुई तो इसकी सज़ा भी टली। आज फिर बाहर निकाले जाने के बाद वो ये अहद कर चुकी थी कि आइंदा इस इंसान का मुंह नहीं देखेगी। फातिर इस्लाम, तुम अभी अलमीरा को जानते नहीं हो। ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते इसने कबाब टमाटर की सॉस में डुबोया। इस सॉस में टमाटर समेत धादड़ मिर्च कूट कर मिलाई जाती थी।
فاتر کے لیکچر کے فوراً بعد وہ المیرا کو ڈھونڈتے کیفے تک آئی، منہ بسورے بیٹھی لڑکی کے بچے کی طرح ٹانگیں آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ نازیہ نے کباب اٹھاتے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، حجاب میں لپٹا پرنور چہرہ۔ یہ کباب بھی نازیہ کے پیسوں سے آئے تھے۔ امیر باپ کی اولاد اکثر آنکھیں اٹھی۔ یہ آج کی المیرا کا کم شاطر اور زیادہ بفرا ہوا انداز تھا۔ یہ المیرا مشہور تھی اور وہ اس کو اپنی مشہوری پر ناز تھا۔ ہائے المیرا، نام کی پکار پر سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ اس کا کلاس فیلو تھا، انگلینڈ سے آیا پاکستانی۔ ایک تو اسے ہر پاکستانی کو دیکھ کر اب خار سی اٹھ رہی تھی۔ کین آئی ہیو اے منٹ؟ ہرش نے اس سے پوچھا۔ وہ پاکستانی سکھ تھا جو شکل سے مغربی اور لہجہ سے کٹر پنجابی لگتا۔ کیوں؟ کہاں کا غصہ کہاں اتار رہی تھی۔ ہرش کا بجھتا چہرہ دیکھ کر نازیہ نے اسے میز کے نیچے سے ٹھوکر مار دی۔ سر اٹھا کر نخوت سے ہرش کو دیکھا تھا تو وہ حسین، مگر المیرا کو کیا لگے، وہ زیادہ پیاری ہے۔ چلو، کباب ہاتھ میں اٹھاتی وہ ہرش کے پیچھے چلنے لگی۔ سارے کھا مت جانا، میں آتی ہوں، انگلی اٹھا کر وارن کیا، جس پر نازیہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ اگر جو ابھی زبور قریب ہوتا تو خوشی سے مر جاتا۔ المیرا کا رو بھی اتنا تھا۔ وہ اب ایک ہفتہ تک اس سے منہ چھپاتا گھومے گا۔ وجہ فاتر کی کلاس کا بتایا نہیں تھا۔ نازیہ کا اکیلے سے جا کر اسائنمنٹ دے آنا معاف تھا۔ وہ ویسے بھی اس کی چلتی پھرتی بینک اکاؤنٹ تھی۔ کیفے سے نکلتے آگے ماربل کا فرش تھا، اس کی دائیں جانب فزکس ڈپارٹمنٹ تھا اور سامنے وقار راستہ۔ ڈپارٹمنٹ کے قریب سے گزرتے جوگرز والے پاؤں بیچ راستے میں رکے۔ وہ اپنے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کھجور کے درخت اور فواروں کی اوٹ میں اسے دو جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ ہرش بیچ راستے میں سے ٹھہرا اور مڑ کر اس تک آیا۔ رک کیوں گئی؟ عام سکھوں کی طرح وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا۔ اس بات پر اس کی کلاس میں موجود انڈیا سے آیا شدت پسند سکھ ہر وقت اس سے لڑتا تھا۔ تیز ہوا سے المیرا کے بال اڑ کر آگے کو آئے تھے۔ کانوں میں پہنی گلابی بالیاں گالوں سے ٹکرائی تھی۔ چوڑی پیشانی والی لڑکی نے ایک نظر ہرش کو دیکھا اور دوبارہ فواروں کی اوٹ میں چھپے دو لوگوں کو۔ گردن جھکائے بیٹھا دبیر اور اس کے سامنے کھڑا فاتر اسلام۔ ہرش نے اس کی تقلید میں وہی دیکھا۔ یہ تو سر اسلام ہے نا؟ بس نام لیا تھا اور المیرا کو آگ لگ گئی تھی۔ لمبے لمبے ڈاگ لیتی وہ ہرش سے آگے چلنے لگی۔ میرے لیے تو رک جاؤ۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ وہاں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کافی فاصلے سے اگر دبیر اور فاتر کو دیکھو تو نظر آئے گا کہ ایک سمجھا رہا ہے اور غالباً دوسرا جان چھڑوا رہا ہے۔ دبیر اور فاتر پیچھے رہ گئے۔ ہرش المیرا کا پیچھا کر رہا تھا جو غصے سے چلتی منظر سے ہٹ گئی۔ یہاں سے چلو، اپنا وقت روکتے ہیں۔ غروب آفتاب کے باعث یونیورسٹی کی قرمزی رنگت کی عمارت چمک رہی تھی۔ موسم بدلتے رہے، سال گزرتے گئے اور اس وقت تاروں سے بھرا سیاہ آسمان بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ ٹھہرے ہوئے لمحے وقت کی سوئیوں کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ ریشمی بال اور سیاہ لباس والی عورت ابھی بھی صوفے پر لیٹے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے بی بی؟ یوں ہی نیم دراز اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ کان سے لگے آلے میں اس نے آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی پہلے خاموش رہی، پھر ایک ہونٹ اوپر کر کے مسکرائی۔ پہچانا مجھے؟ فاتر نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ چہرے پر ابھرنے والی پرسوچ تاثرات المیرا کو جانتی تھی۔ یہ بھی پہچان لے گا، تھوڑا بھلکڑ ہے مگر المیرا کو کون ہمیشہ کے لیے بھلا سکتا ہے۔ فاتر کے چہرے پر سوچ کی لکیر بڑی واضح نمایاں ہوئی تھی۔ المیرا دل ہی دل میں مسکرائی، ابھی یاد آ جائے گا۔ فاتر نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک اس پر ڈالی اور منہ دوبارہ موبائل کی طرف پھیر لیا۔ نہیں پہچانا؟ المیرا کو ایسے لگا کہ کسی نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا ہو۔ اتنی حد تک اتنی تسلیل، اتنی تو میٹرک کی سپلی آنے پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ فاتر کا بے مرفت انداز سے اندر تک سلگا گیا تھا۔ وہ جو کڑوی سے کڑوی بات ہنس کر ٹال جاتی ہے، اس سے اس وقت فاتر پر شدید غصہ آیا۔ مٹھیاں بھیجتے اس نے اپنا اشتعال کو دبایا، لمبی سانس اندر کھینچی اور آسمان کی طرف رخ کرتے خارج کی۔ اب وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ سینے پر بازو باندھے پرتپش نظروں سے اپنے سامنے مرد کو دیکھا۔ فاتر نے ذرا سی نگاہ اس پر ڈالی اور اس مرتبہ تو اس کی پھرکی مکمل گھوم گئی تھی۔ جاؤ۔ حکمیہ انداز یقیناً تھا کہ اتنی تذلیل پر تو وہ ہٹ ہی جائے گی، مگر سامنے بھی المیرا تھی، ڈٹ کر کھڑی رہی۔ فاتر تو ہکا بکا رہ گیا۔ غصے سے اپنا ایئرپورٹ اتارے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارا قصور نہیں، تمہاری جنس ہی ایسی ہے۔ انہیں جب کوئی مرد منہ نہیں لگاتا تو وہ یوں ہی کسی انجان کے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہیں۔ چپل ڈھونڈتے وہ منہ سے کف اگل رہا تھا۔ چاہے مرد سے ملنے والی نظر نفرت بھری ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک نظر ان کے اندر نئی روح کو جو پھونک دیتی ہے۔ اپنی باتوں سے وہ کہیں ایک پڑھا لکھا سلجھا آدمی نہیں لگا۔
چپل پاؤں میں گھسیٹتے وہ کھڑا ہوا اور شاپنگ مالز کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری جنس کا مسئلہ ہے، المیرا کی آواز پر بیچ راستے میں ٹھہرا۔ گردن پیچھے پھیر لی، انہیں جب کوئی مقابلے کی عورت ملے تو وہ یوں ہی اسے اپنے نیچے لگائے رکھتے ہیں۔ سینے پر بازو باندھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ آگے آئی۔ ہیزل آنکھوں سے نکلتی نفرت شہد رنگ آنکھوں سے جھلکتی کوفت پر جمی تھی۔ ان کی انا اتنی چھوٹی ہے کہ اس پر کیا ایک وار نہیں تھا، عمر یاد رہتا تھا۔ اس کا بدلہ لے کر وہ خود تو بھول جاتے ہیں، مگر جس عورت کو داغدار کیا ہو وہ پوری عمر تڑپتی رہتی ہے۔ اٹھی، گردن جھکی، گردن کے عین سامنے رکی۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے حقارت تھی۔ درمیان سے نکلی دو تلواریں حلق کے آر پار ہونے کو تیار۔ کوئی عورت پہلی مرتبہ یوں فاتر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ متاثر ہونے کے بجائے وہ جارحانہ ہو رہا تھا۔ ایک قدم آگے آتے اس نے تن سے ہونٹ کا کونا اوپر کی اٹھایا۔ کم از کم میں مخالف جنس کی نظروں کے لیے تڑپتا نہیں، کم از کم میں مخالف جنس کی خود مختاری کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتی۔ یہ المیرا کا انداز نہیں تھا، مگر فاتر کے سامنے وہ مسکرانا، شوق ہونا، محفوظ ہونا، یہ سب چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پاتی تھی۔ یہ مرد اس کا وہ انداز بآسانی اجاگر کر دیتا تھا جو وہ دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے۔ فاتر کا اپنے ارد گرد تصور کرنا کسی جہنم میں رہنے سے کم نہ تھا۔ معاف کرو بی بی، ماتھے کے قریب ہاتھ جوڑتے اونچی آواز میں کہا، تم نے معاف کیا تھا مجھے، خود تو اپنا بدلہ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی فضا میں کسی کی اونچی چیخ گونجی۔ فاتر اور المیرا دونوں نے آواز کا تعاقب کیا۔ کسی مرد کی چیخ، وہ دونوں بھاگتے ہوئے پورش کے بار تک گئے اور 5ویں منزل کی بالکنی میں جھانکا۔ بالکنی کم اور کباڑ پھینکنے کا کونا زیادہ لگ رہا تھا۔ لکڑی کے ڈبے، سیاہ رسیاں، لنگر، اینکر، نیز، جہاز کا کباڑ اور اندھیرے میں نظر آتا ایک چھلاوا۔ فاتر نے اس ہاتھ میں پکڑے موبائل کی بتی جلائی۔ تم ٹھیک ہو؟ روشنی نیچے مارتے دیکھا۔ فاصلہ کافی زیادہ تھا، اس لیے ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ ڈبوں پر گرے مرد نے مشکل سے روشنی کی طرف غور کیا۔ ہاں، بس ہلکی سی خراشیں آئی ہیں۔ مرد نے جواب دیا، میں کسی کو بھیجوں؟ جواب سنے بغیر وہ مڑا اور حیران رہ گیا۔ وہ عورت کہاں گئی؟ نظر اطراف میں دوڑائی، المیرا یہاں نہ تھی۔ چلو اچھا ہے، مصیبت ٹلی۔ شانے اچکاتے فاتر نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ عورت کہاں گئی تھی؟ شاپنگ مال سے نکلتے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے اس نے کئی لوگوں کی صلواتیں سنی۔ بیچ لابی میں چلتی بچوں کی ٹرین کی پٹری پر بھاگتے وہ لفٹ تک آئی۔ دیوانہ وار بٹن دبائے، یوں لگتا تھا المیرا نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بغیر رکے وہ بٹن دونوں ہاتھوں سے دبائے جا رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ آئی، بغیر رکے اندر بیٹھی اور 8ویں منزل کا ہنسا دبایا۔ لفٹ جھٹکے سے اوپر گئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو قابو کیا۔ جیسے ہی فاتر نے لائٹ ماری، المیرا اگر نہ بھی دیکھتی تو وہ آواز سے پہچان جاتی وہ کون تھا۔ اس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیا سارے مصر کو یہی آنا تھا؟ احسان بن نوفل کی آواز پر اسے یوں لگا جیسے اس کا ذہن اس کے ساتھ کوئی گندا کھیل کھیل رہا تھا۔ تصدیق کی خاطر جب اس نے نیچے جھانکا تو آنکھیں نہ چھپکا سکی۔ وہ واقعی احسان تھا، اس کشتی پر، اس کے ساتھ، اس کے قریب۔ بائیں ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، ہیرا روشنیوں کے نیچے چمک رہا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے وہ یہاں چھپنے آئی تھی۔ اب کیا خاک چھپے گی؟ وہ تو فرار ہونے آئی تھی، اب کیا خاک فرار ہوگی؟ باب منصف۔ المیرا کے ڈرامائی فرار کا پارٹی پر کچھ خاص اثر نہیں آیا تھا۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ ناچتے اور نعرے لگانے والے ہجوم میں سے راستہ بناتے باربیکیو کے گرلز آوازوں اور خوشبوؤں سے نظریں چراتے، ہال میں پھیلے اجنبیوں کی گپ شپ کو نظر انداز کرتے کہیں اور چلتے ہیں۔ ایسی جگہ جو رونق سے بہت دور تھی، ایسا مقام جو آوازوں سے خالی تھا، وہ جگہ جہاں چاندنی کھڑکی کا ایک وسیع سایہ بنا رہی تھی، اور اس سایہ کے اختتام پر ایک کرسی تھی، مگر وہ کرسی خالی نہ تھی۔ اس پر بیٹھا وجود عجلت میں مسلسل پیر زمین پر مار رہا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ روشنی میں تھا، بقیہ جسم کمرے کے اندھیرے کا حصہ لگتا تھا۔ وہ کمرہ یقیناً شاہانہ تھا، اونچی دیواریں اور بیچوں بیچ ایک لکڑی کی کرسی۔ تبھی ویرانی کا سکتہ ٹوٹا اور کمرے کی دیوار سے قدموں کی چاپ ٹکرائی۔ وجود کے ہلتے پیر رک گئے، قدموں کی چاپ قریب بڑھتی آئی، البتہ آنے والا شخص بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا، محتاط قدم۔ شاید وہ اپنے قدموں کی حیثیت جانتا تھا کہ کیسے اس چاپ نے کسی کو زندگی اور موت کی سولی پر لٹکایا ہے۔ قدم رک گئے، وجود کی گردن سے پسینے کی ایک پتلی لکیر پھسلتی ہوئی شرٹ کے کالر میں جذب ہو گئی۔ کرسی کے ہتھے پر آنے والے نے اپنا برفیلا ہاتھ پھیرا۔ دبیر الساسار، بے حس کھنکتا لہجہ
جسے نام کی تصدیق مانگی ہو، دبیر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں جھنجھلاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ ارد گرد کی فضا سے اچانک اس کا حلق جلنے لگا۔ کالر ڈھیلا کرتے آکسیجن کو اندر آنے دیا، پوری گردن پسینے سے تر تھی۔ انتظار ختم ہوا، اب آگے کا مرحلہ زیادہ کٹھن تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔